الصبر للہ، الصبر علی اللہ، الصبر مع اللہ۔ اب تھوڑا تھوڑا واضح کر دوں کہ یہ کیا ہیں۔ الصبر للہ یہ ہے اللہ پاک نے جو آپ کے لیے اور میرے لیے احکام دیے، اوامر و نواہی، حلال و حرام پہ عمل کرتے ہوئے جو پریشانی آئے، اس پریشانی کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں الصبر للہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جمعہ پڑھو، آج جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اس نے کہا شراب نہیں پینی، ہم شراب سے رک گئے۔ اس نے کہا زنا کے قریب نہیں جانا، ہم نہیں گئے۔ اس نے کہا یہ چیز حلال ہے، ہم نے کھائی۔ اس نے کہا یہ حرام ہے، ہم اس سے باز رہے۔ جس وقت ہم نے حلال کھایا، حرام سے ہم بچے رہے، اور ہمارا ساتھی تھا اس نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی، حلال ہے تب بھی ٹھیک ہے، حرام ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے رہے کہ یار حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حلال قبول کرتے رہے، حرام کو ٹھکراتے رہے۔ ہمارا ساتھی حلال حرام کی تمیز ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، وہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کی۔ اس کو دیکھا کہ یار وہ کہاں چلا گیا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ ظاہر بات ہے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، یار محنت میں بھی کرتا ہوں، کوشش میں بھی کرتا ہوں، میں ادھر ہی ہوں، وہ ادھر چلا گیا۔ یہ جو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو پریشانی ہوئی، اس پر آپ نے صبر کیا، کوئی مولا کا شکوہ نہیں کیا، آپ نے برداشت کیا، اس کو کہتے ہیں الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اور یہ ولایت کی طرف چلنے کے لیے پہلا قدم ہے، یعنی ابتدا ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ الصبر للہ کے مقام پہ فیض نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہو سکتا ہے جو الصبر للہ پہ قدم اپنا رکھ لے، چل پڑے، اللہ کا حکم مانے، جس سے اس نے منع کیا اس سے رک جائے، حلال کھائے حرام سے رکے، وہ ہے اللہ کا ولی، اور وہ ہے اس راستے پہ چل پڑا۔ اس میں واضح کروں تو اور بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن میں بات آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے الصبر للہ۔ اور دوسرا ہے الصبر علی اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، اس نے جن کاموں سے منع کیا تھا، اس نے کہا سود نہیں کھانا، آپ نے کہا ٹھیک ہے مولا نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، زنا نہیں کرنا نہیں کروں گا، یہ سارے کام آپ نے کیے، اس پہ آپ نے صبر کیا۔ اس سے اوپر آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، آپ کو دکھ ہوا، آپ کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، آپ کو دکھ ہوا، آپ کہیں جا رہے تھے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی معمولی سی تکلیفیں۔ ایک تو تکلیف ہے نا، آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس پہ آپ کو تکلیف آئی، برائی سے آپ رکے، اس پہ آپ کو تکلیف آئی، یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں عبادت کے لیے جو آپ نے برداشت کی، وہ تو تھا الصبر للہ۔ اس صبر کے ساتھ ساتھ جب اوپر پھر تکلیفیں آئیں، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، عزیز فوت ہو گیا، رات گھر میں سویا، صبح اٹھا تو کسی نے گھر سے فریج چوری کر لیا، لاکھ روپیہ چوری کر لیا، زیور چوری کر لیا، اوپر جو تکلیفیں آئی معمولی چھوٹی چھوٹی، اس پہ بھی آپ نے صبر کیا، مولا کا شکوہ نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی غلط گفتگو نہیں کی، زبان درازی نہیں کی، آپ نے برداشت کیا، اس کو کہتے ہیں الصبر علی اللہ۔ یہ پھر اس سے تھوڑا سا اوپر والا مقام آ جاتا ہے، درجہ آ جاتا ہے۔ اب یہ دو درجے ہو گئے، تیسرا ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ انتہائی درجے کی کوئی مصیبت آ گئی، آپ کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، مصیبتیں وہ بھی تھیں لیکن وہ چھوٹی تھیں، یہ بڑی ہو گئی، آپ کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا، آپ کا بازو فالج زدہ ہو گیا، آپ کا والد فوت ہو گیا،
آپ کی ماں فوت ہو گئی، آپ کا سارا کاروبار لٹ گیا، تباہ ہو گیا، کئی سیلاب آیا، آپ کا گھر گر گیا، طوفان آیا، آپ کا اتنا نقصان ہو گیا، بیماری آئی، آپ کے کتنے جانور فوت ہو گئے، سارے کا سارا گھر لٹ گیا، اور نقصان آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کو چھوڑ گئے، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ گئے، آپ کے والدین آپ کو چھوڑ گئے، آپ اکیلے رہ گئے، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، انتہائی درجے کی آپ پہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس مقام پہ بھی آپ نے یہی دیکھا، لوگوں میرا ساتھ ساروں نے چھوڑ دیا لیکن میرا مولا میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس مقام پہ بھی صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں الصبر مع اللہ، اللہ کے لیے صبر کرنا، تکلیف نظر نہ آنا، تکلیف آنا لیکن وہ تکلیف محسوس نہ ہونا، آئی پریشانی، دکھ آیا، بڑا آیا، ہاتھ کٹ گیا لیکن محسوس تک نہ ہوا، کیوں؟ نظروں میں صرف اللہ کہ میرا مولا تو میرے ساتھ ہے، کوئی ہے نہیں ہے، میرے بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، خاندان والوں نے چھوڑ دیا، اپنوں نے چھوڑ دیا، لیکن میرے مولا نے تو مجھے نہیں چھوڑا۔ یہ تیسرا مقام ہے، اس درجے پہ بھی آ کے صبر کرنا۔ قرآن میں جتنی باتیں کر رہا ہوں ہر ایک کی آپ کو تفصیل کے ساتھ مثالیں ملے گی، ایک ایک پہ قرآن نے پتہ نہیں کتنی مثالیں، یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ سارے چھوڑ دیں، تکلیفیں آئیں برداشت، صرف سامنے کوئی ہو، کسی کی ذات ہو، اس کے لیے صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں الصبر مع اللہ، الصبر۔ زنانِ مصر نے نا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے اور اس میں بھی صبر کرے اور محسوس تکلیف اس کو نہ ہو۔ قاری صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو جب دیکھا، دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ہاتھ کٹ گئے، چھریاں چل گئیں، خون بہہ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، سامنے مصر تھا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تلواریں چل جائیں، بچے شہید ہو جائیں، کنبہ سارا خاندان شہید ہو جائے، تکلیف پھر بھی نہ ہو، وجہ کیا؟ آنکھوں کے سامنے یوسف ہو، ہاتھ کٹ جائے تکلیف نہیں ہوتی، آنکھوں کے سامنے مولا ہو، بچے شہید ہو جائیں، تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہے الصبر مع اللہ۔ تکلیف کیوں نہیں ہوئی امام علی مقام رضا تک ہم نے جانا ہے، لیکن چلیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تکلیف نہیں ہوئی، بچے شہید ہو گئے، نماز جاری رہی، بچوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، عبادت میں فرق نہیں آیا، خاندان لٹ گیا، قرآن کی تلاوت جاری رہی، لوگوں علی اصغر پہ تیر چل گئے، حلق چھلنی ہو گیا، اس کی رضا پھر بھی جاری رہی، تلاوت پھر بھی جاری رہی، کیوں؟ تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے مولا تھا، جب مولا سامنے ہو یہ تکلیفیں پھر کچھ نہیں ہیں۔ پھر آگے چلیں، اس کو کہتے ہیں الصبر مع اللہ، الصبر مع اللہ، یہ تین صبر کے مقام۔ اچھا، جو ان کو بھی پھر کراس کر جائے، آخر کچھ تو ہیں، نماز روزہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، صبر کرتے ہیں، تکلیف آ گئی کوئی بات نہیں، مولا تیری رضا، صبر کی، بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، برداشت کیا، الصبر مع اللہ کے مقام پہ بھی چلے گئے۔ اب جو ان کو کراس کر دیتا ہے، ان امتحانوں میں جو پاس ہو جاتا ہے، وہ متوکلین کے درجے میں چلا جاتا ہے، یہاں پھر توکل شروع ہو جاتا ہے، صبر سے آگے نکلے، اب توکل شروع ہوا۔ امام حسین کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کس مقام پہ تھے، جب مقام توکل شروع ہوا، متوکلین کی لسٹ میں شامل ہوئے، متوکلین کے پھر تین درجے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اذا اتیا شاکرا
وَإِذَا مُنِيَ صَبَرَ۔ پہلا درجہ متوکلین کا یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کچھ دے دینا کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ اگر وہ کچھ لے لے پھر گلہ شکوہ نہیں کرتے، پھر وہ صبر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس نے دیا شکر کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے بیٹا دیا تیرا شکر ہے، تو نے رزق دیا تیرا شکر ہے، تو نے مال دیا تیرا شکر ہے، تو نے گھر دیا تیرا شکر ہے، اور گھر گر گیا تو صبر کیا، مولا کوئی بات نہیں، تو نے دے دیا تھا، تو نے گرا دیا، ٹھیک ہے۔ ملے شکر کرے، لے لے صبر کرے، یہ متوکلین کا پہلا درجہ ہے۔ یہ متوکلین کے لیے پھر آگے مقام آ جاتا ہے۔ یہ صابروں سے اوپر ہے درجہ متوکلین کا، لیکن اس میں بھی پھر توکل والوں میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا کوئی شخص آیا بلخ سے، اس نے آپ سے پوچھا حضور مجھے یہ تو بتائیں زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے، ورع کیا ہے، مجھے کوئی تعریف تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا زہد یہ ہے کہ جب اللہ دے تو شکر کرو، جب وہ لے لے تو صبر کرو۔ وہ بلخ کا رہنے والا تھا، اس نے کہا بایزید یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، بتا رہے ہیں کہ وہ دے تو شکر کرو، اگر وہ لے لے تو صبر کرو، یہ تو بلخ میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں کہ ان کو جب ہم روٹی ڈالتے ہیں تو وہ اپنی دم ہلاتے ہیں، شکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب روٹی نہیں ڈالتے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو یہ تو ان کا مقام ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر توکل میں فرق ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ دے شکر کرو، وہ لے لے صبر کرو۔ دوسرا درجہ یہ ہے العطاء والمنیہ عندہ شیء واحد، کہ وہ دے یا لے، دونوں صورتوں میں اس کی حالت ایک جیسی ہو، یعنی دینے پہ وہ خوش نہ ہو، لینے پہ غمگین نہ ہو۔ وہ دے تب بھی کہے مولا تیرا شکر ہے، وہ لے لے تب بھی کہے مولا تیرا شکر ہے۔ یہ دونوں چیزیں پھر برابر ہو گئی۔ پہلے میں یہ تھا کہ اس نے دیا تو اس نے کیا کیا؟ شکر کیا، مولا تیرا شکر ہے۔ اس نے لیا، اس نے صبر کیا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ دے یا لے، دونوں صورتوں میں اس کا دل برابر ہو، دل میں کوئی کمی پیشی نہ آئے۔ یہ نہیں کہ وہ دے تو یہ خوش ہو، وہ لے تو یہ غمگین ہو، نہ، وہ دے تب بھی اس کی حالت ایک جیسی، وہ لے تب بھی اس کی حالت ایک جیسی، دل میں فرق نہ آئے، تو پھر یہ متوکلین کا دوسرا درجہ ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا کسی اور ولی کے بارے میں، کہ آپ کا تجارت کے لیے کوئی مال گیا تھا، کہیں جہاز پہ جا رہا تھا، تو آپ مریدوں میں تشریف فرما تھے، تو کوئی آیا اس نے خبر دی حضور جو آپ کا مال جا رہا تھا نا، وہ جہاز گرا، آپ کا سارا مال تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے سر جھکایا، دل کی طرف توجہ کی، سر اٹھایا، مسکرایا، کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی اور آیا، اس نے کہا حضور جو پہلی خبر آئی تھی نا وہ جھوٹی تھی، وہ کوئی جہاز اور تھا جو کریش ہوا، گرا، تباہ و برباد ہوا، آپ کا مال صحیح سلامت پہنچ گیا، بک گیا، کروڑوں کا اللہ نے منافع دیا ہے، منافع واپس آ رہا ہے۔ آپ نے سر جھکایا، دل کی طرف نظر کی، سر اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ مریدوں نے پوچھا پیر صاحب پہلے بھی الحمدللہ، دوبارہ بھی الحمدللہ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں ہمیں آنے کا جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ مال جب لٹ گیا تو میرے دل کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، رب کے بارے میں اس نے کوئی شکوہ تو نہیں کیا، پریشان تو نہیں ہوا، میرے دل کی لو پھر بھی رب سے لگی تھی، یہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا دنیا لٹتی ہے، لٹ گئے، میں اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جس وقت مال ملنے کی خبر آئی پھر میں نے دل کی طرف توجہ کی، کہیں میرا دل خوش تو نہیں ہو گیا، پھر بھی دل اسی حالت میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اور لوگوں ان کے پاس آئے یا ان سے جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان سے لیا جائے یا دیا جائے دونوں ان کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا مقام ہے متوکلین کا۔ لوگوں اس سے پھر آگے ایک اور درجہ آتا ہے، سمجھ جائیے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ان سے لٹ جائے
ان کو خوشی زیادہ ہوتی ہے، آ جائے تو خوشی تھوڑی ہوتی ہے۔ سمجھو، لٹ جائے خوشی زیادہ ہے، لٹ گیا، حالانکہ طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ لٹ جائے تو غم ہو، آئے تو خوشی ہو، نہیں، ان سے لٹ جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور آئے اتنی خوشی پھر بھی ہے کہ آیا، رب نے دیا، مولا تیرا شکر ہے، لیکن آنے کی خوشی تھوڑی، جاننے کی خوشی زیادہ۔ اس میں بہت سی مثالیں ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں عرض کروں گا۔ داتری اجویری نے ایک مثال ذکر کی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، 70 سال اس نے کہیں عبادت کی۔ کتنے سال؟ لٹ جائے تو خوشی زیادہ ہے۔ 70 سال عبادت کرنے کے بعد رب العالمین نے پیغام بھیجا اپنے نبی کو کہ فلاں جگہ کوئی میرا بندہ عبادت کر رہا ہے، 70 سال ہو گئے عبادت کر رہا ہے، آج اس کو بتا دو کہ رب نے تیری ساری عبادت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، نامقبول کر دیا، تیری عبادت کا ایک حصہ بھی قبول نہیں۔ جس وقت نبی نے اس کو اطلاع دی وہ مسکرا پڑا۔ نبی نے پوچھا یہ کیوں؟ اس نے کہا لٹ گیا، کوئی بات نہیں، رب نے میرا نام تو لیا ہے۔ یہ نہیں کہ پریشان نہیں، مولا تیری خوشی، کوئی بات نہیں، میں کوئی جنت کے لیے تھوڑی عبادت کرتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بابا فرید نے شاید اسرار الاولیاء میں لکھا ہے کہ جس وقت مجنو نے خون دیے تھے نا، لیلا بیمار ہو گئی تھی تو وہ چوری بھیجتی تھی۔ یہ مثالیں ہیں، قرآن نے بھی دی ہیں، اولیاء نے بھی دی ہیں۔ لوگوں کہ سمجھو، لٹ جائے تو خوش زیادہ ہونا کہ لٹ گیا، کوئی وجہ تو ہے، اتنے لوگ بیٹھے، کسی کا بچہ نہیں فوت ہوا، میرا کیوں ہوا؟ کوئی تو ہے وجہ، اس نے قبول کیا۔ کسی کا بازو نہیں ٹوٹا، میرا کیوں ٹوٹا؟ کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میرا کیوں ہوا؟ مولا اس میں تیری رضا، کوئی بات نہیں، خوش ہونا۔ یہ پھر آخری درجہ ہے توکل کا۔ وہ مجنو، چوریاں کھانے والے مجنو جو تھے وہ اور تھے، جس وقت لیلا کو خون کی ضرورت پڑی، اس نے کہا کہ خون لے آؤ، ڈاکٹروں نے کہا۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ جتنے مجنو چوریاں کھانے والے تھے، کوئی ادھر دوڑ گیا، کوئی ادھر دوڑ گیا، کوئی ادھر دوڑ گیا، کوئی کہے میرا گروپ نہیں ملتا، کوئی کہے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، کوئی کہے میں خود بیمار ہوں، کوئی کہے میری عمر تھوڑی ہے۔ تو مجنو جو اصلی مجنو تھا اس نے کہا میں حاضر ہوں، میرا خون نکالو، دیا۔ لیلا صحت یاب ہو گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے کہا چلو پلاؤ پکاؤ، لنگر چلاؤ، کیوں میں صحت یاب ہو گئی ہوں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ اس خوشی میں اس نے لنگر بانٹے، بڑے بڑے لوگ آئے پیالے لے کر، ساروں کو دیتی رہی۔ مختصر کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، مثال ہے، شاید آپ سمجھ جائیں۔ ساروں کو دیتی رہی، مجنو بھی اس لائن میں کھڑا تھا۔ بٹ صاحب جس وقت مجنو پاس آیا، لیلا نے ٹھوکر ماری، پیالہ توڑ دیا، مجنو وہیں ہنس پڑا، وہیں رقص کرنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا مجنو تو بے وقوف ہو گیا، ساروں کو دیا، تجھے نہیں دیا، ساروں نے خون نہیں دیا تھا، تو خون دیا۔ اس نے کہا لوگوں کوئی وجہ تو ہے، ساروں کو دیا، مجھے نہیں دیا، ساروں کو ایک جیسا سمجھا، مجھے جدا سمجھا ہے۔ میں اسی بات پہ خوش ہوں کہ ساروں جیسا تو مجھے نہیں سمجھا، ساروں جیسا سمجھتی تو ہر کسی کو دے رہی تھی، مجھے بھی دیتی، میرا پیالہ توڑا، کسی اور کا تو نہیں توڑا۔ میں اسی بات پہ رقص کر رہا ہوں، اس نے مجھے پہچان لیا۔ او لوگو، یہ جو متوکلین کے آخری درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، ان پہ پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے۔ او لوگو، بچے تو بڑوں بڑوں کو ملے، 6 ماہ کی عمر میں کسی بچے کے گلے پہ تیر تو نہیں چلا، علی اصغر کے گلے پہ کیوں چلا ہے؟ اور لوگوں پانی تو بڑوں بڑوں کو ملا، 3 دن کسی پہ نہیں باندھ ہوا، مولا حسین پہ کیوں باندھ ہوا ہے؟ لوگوں سائے تو بڑے بڑوں پہ آئے، لیکن کربلا کی تپتی دھوپ پہ پیاسا مرا حسین تو کیوں مرا؟ لوگوں وہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ کربلا والو، اور لوگوں سمجھو دنیا پہ مصیبتیں بڑی آئیں، لیکن جو رب نے ہمیں مصیبت دی کسی کو نہیں دی، مولا تیرا شکر ہے، تو نے دوسروں سے ہمیں جدا سمجھا۔ یہ متوکلین کا تیسرا درجہ۔ جب اس سے اوپر چلا گیا بندہ،
اس سے اوپر چلا گیا تو وہ مقام رضا میں پہنچ گئے۔ مقام رضا کی پھر 3 قسمیں ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ مقام رضا، کتنے لوگ ہیں صبر کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، مقام توکل پہ نہیں پہنچتے۔ کتنے لوگ ہیں مقام توکل پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن مقام رضا تک نہیں پہنچتے، ڈگمگا جاتے ہیں۔ کچھ صبر پہ ہی ڈگمگا گئے، کچھ توکل پہ ڈگمگا گئے۔ اچھا، کتنے اولیاء کو میں نے خود پڑھا کہ صبر میں کامیاب ہو گئے، طارق صاحب توکل میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب مقام رضا آ گیا تو گر گئے، ڈگمگا گئے۔ یہ آخری درجہ ہے، یہاں بڑے بڑے اولیاء گرے۔ میرے امام، آپ کے امام، امام علی مقام، امام حسین صابروں میں کامیاب ہوئے، متوکلین میں آ گئے، متوکلین میں کامیاب ہوئے، مقام رضا پہ آ گئے، مقام رضا کا بھی امتحان دیا تو مولا کے محبوب بن گئے، نہیں کامیاب ہوئے۔ مقام رضا کیا ہے سمجھیے؟ مقام رضا یہ ہے، اس مقام پہ جب بندہ آ جاتا ہے تو جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی رد نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے، سمجھیے گا بات میں مختصر کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مقام رضا پہ بندہ پہنچ گیا، وہ ہاتھ اٹھائے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے میں جو مانگوں گا مل جائے گا، لیکن باوجود اس کے کہ رب اس کو عطا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہاتھ نہ اٹھانا، یہ مقام رضا ہے۔ ادھر لوگ ڈگ گئے، لوگ ڈگمگا گئے۔ اے آپ کے ہمسائے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے طارق صاحب کہ ان کو نا کالی کھانسی ہوئی کسی دور میں، اپنے دور میں کالی کھانسی ہوئی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ رات کو ہوتی ہے، چھڑ جاتی ہے، اب بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، میرے چھوٹے بھائی کو ہے، اللہ پاک اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حفظ کر رہا تھا وہ، ادھر لاہور میں بھی اس نے حفظ کے لیے داخلہ لیا، 5-6 سپارے اس نے حفظ کیے۔ تو مدرسے کے جو ناظم تھے انہوں نے کہا کہ قاری صاحب مہربانی کریں اس بچے کو آپ گھر لے جائیں، کیوں یہ رات ساری نہ خود سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے۔ پھر کسی اور مدرسے میں داخل کروایا، وہیں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس کو گھر لے جائیں، نہ خود سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے، یعنی ساری رات کھانستے رہنا۔ تو یہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو ہو گئی، 6-7 سال آپ کو یہ کھانسی رہی، ساری رات جاگتے رہتے۔ والدہ زندہ تھی، وہ بھی جاگتی رہتی، کیوں بچہ جب جاگ رہا ہے تو ماں کیسے سوئے گی۔ صبح اٹھتے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وظائف کیے، وظائف کرنے کے بعد کوئی پریشانی لے کے آ رہا ہے، کوئی پریشانی، ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو صحت عطا فرماتا ہے۔ کوئی کہتا ہے حضور مجھے کالی کھانسی، میرے لیے دعا کریں، اس کو دعا دی، وہ صحت یاب ہو گیا۔ کسی نے کہا حضور مجھے بخار ہے، دعا کریں، اس کے لیے دعا کی، اسے بخار اتر گیا۔ کسی نے کہا میرے پاس مکان نہیں ہے، دعا کریں، اللہ نے مکان دے دیا۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ، سب کو دیتے رہے۔ آپ نے لیے مقام رضا پہنچ گئے، صابروں سے اوپر، متوکلین سے اوپر، مقام رضا تک پہنچ گئے۔ میں نے عرض کیا یہاں سے بڑے بڑے گرے، ڈگمگا گئے۔ وقت آیا، والدہ نے کہا بیٹا ہر کسی کو دعا دیتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی کر لیا کر۔ آپ نے کہا نہیں، خاموش ہو گئے۔ ماں نے پھر کہا، خاموش ہو گئے۔ اب ماں نے کیا کیا، آخر ماں تھی، کسی عورت کا برقع لیا، پہنا، پہن کے جہاں عورتیں تھیں نا دم کروانے والی، وہیں آ کے بیٹھ گئی۔ وہاں آ کے بیٹھی تو لائن میں لگ گئی، عورتیں دم کرواتی رہی۔ آواز چینج کر کے کہتی ہے بابا جی دعا کریں، میرے بیٹے کو کالی کھانسی ہے، اللہ شفا دے۔ آپ کی اپنی والدہ، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی مولا اس عورت کے بچے کو کالی کھانسی سے نجات دے دے۔ روایات میں آتا ہے وہ رات آئی، آپ کو اللہ پاک نے شفا دے دی۔ کرامت تو ظاہر ہو گئی، لوگوں کرامت ظاہر ہو گئی، لیکن مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، گوالیاری ہندوستان کی ایک ریاست ہے، گوالیاریا میں یہ تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور مقام رضا حاصل تھا ان کو۔ گوالیار کے گورنر نے حکم دیا کہ اس کی شہرت زیادہ ہو رہی ہے،
ان کا دربار شاید لاہور میں ہی ہے، دہلی گیٹ کے پاس ہے۔ اس کی شہرت زیادہ ہو رہی ہے، اس کو یہاں سے نکالو۔ آپ نے سنا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سورج غروب بعد میں، اس کو پہلے نکالو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سورج ابھی غروب ہو رہا تھا، آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، وہاں سے نکل گئے، آپ کا خاندان نکل گیا۔ رات جنگل میں ہوئی، جنگل میں رات آئی، آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے جب سفر کر رہے تھے تو ڈاکوؤں نے ان کا پڑاؤ کر دیا، ان کو لوٹنا شروع کر دیا، جو مال تھا ان سے لوٹا۔ آپ کے پیچھے آپ کی نواسی بیٹھی تھی، آپ سارا دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، مقام رضا پہ پہنچے ہوئے تھے۔ جس وقت ڈاکوؤں نے ان کی نواسی کو دیکھا، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، انہوں نے وہ چھینی، بچی کے کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے جس وقت خون دیکھا، جس چھڑی کے ساتھ آپ گھوڑے کو چلا رہے تھے اسی کو ہلایا، جتنے ڈاکو تھے ساروں کے سر قلم ہو گئے، سارے مر گئے۔ لوگوں کرامت کا تو ظہور ہو گیا لیکن مقام رضا سے نیچے آ گئے، یعنی وہ مقام جو چاہے۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا حوالہ دے رہا ہوں، باقی نہیں حوالے دیا، آپ ماننے لگ لیں۔ اب دیکھیں شیخ احمد شربینی، حضرت اشرف علی تھانوی صاحب جمال الاولیاء آپ کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ آپ خود واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مقام رضا سے لوگ کیسے نیچے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک پوتا تھا، بیمار ہو گیا، عماروں نے بھی لکھا ہے، لیکن اشرف علی تھانوی کا اس لیے حوالہ دیا، کسی میں رد کرنے کی جرت نہیں، حوالے زیادہ اس لیے نہیں دی جاتے، آپ سارے ماننے والے ہیں۔ کوئی انکاری ہو تو ہر بات پہ حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ماننے والے ہیں، آپ عاشق ہیں، آپ مانتے ہیں۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا پوتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ کی وائف نے کہا کہ حضور ساروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے پوتے کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ رونے لگی، آپ پریشان تھے، ظاہر بات ہے اپنے بیٹے پیارے ہوتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ پوتے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ دادے کو، دادی کو، نانے کو، نانی کو نواسے، پوتے زیادہ پیارے ہیں۔ وائف نے کہا دعا کریں، نہیں کی۔ وقت آ گیا، بچے پہ موت کا وقت آ گیا، اسرائیل آ گئے، جان چھیننے لگے، ہاتھ بڑھایا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے پوتے کی اب جان جانے والی ہے، اور وائف کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ رو رہی ہے۔ جس وقت دیکھا کہ اسرائیل جان نکالنے لگا، اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، لوح محفوظ کی طرف دیکھا، لوح محفوظ کی طرف دیکھنے کے بعد اسرائیل کی طرف دیکھا، اسرائیل کو دیکھنے کے بعد کہا یا اسرائیل ارجع الی ربک، اے اسرائیل رب کی طرف لوٹ جا، میرے پوتے کی جان نہ نکالنا، میرے رب نے اس کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ لوگوں، اسے کہتے ہیں مقام رضا۔ مقام رضا پہ پہنچ کے بڑے بڑے ولیوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ نیچے آ گئے، دعا کر سکتے تھے، اللہ نے قبول کی، وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو ہاتھ اٹھا میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس مقام پہ بھی جا کے دعا نہ کرنا، اسے کہتے ہیں مقام رضا میں کامیاب ہو جانا۔ مولا حسین کربلا میں اگر اشارہ کرتے دائیں فریاد آپ کے قدموں میں آ سکتا تھا، اشارہ کرتے حوض کوثر قدموں میں آ سکتا تھا، اشارہ کرتے یزیدی فی النار ہو سکتے تھے، اشارہ کرتے علی اکبر بچ جاتا، علی اصغر بچ جاتا، اونو محمد بچ جاتا، قاسم و عباس بچ جاتے، سارے بچ جاتے۔ فرق صرف تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مولا نے قبول بھی کر لینی تھی لیکن مقام رضا سے نیچے آ جانا تھا۔ آپ نے فرمایا دعا قبول ہو سکتی ہے لیکن امتحان دینے آیا ہوں، مقام رضا میں بھی کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ یہ امتحان ہے میرے دوست۔